ایک وقت کی بات ہے کہ ایک خوبصورت اور دلکش ریاست میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ شہزادی عائشہ بہت نیک دل اور ذہین تھی اور اپنے لوگوں سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس کا ایک قریبی دوست تھا جس کا نام مرچو تھا۔ مرچو ایک چھوٹا اور شرارتی لڑکا تھا لیکن اپنے دل میں بہت بہادر اور ہوشیار تھا۔ وہ ہمیشہ شہزادی کے ساتھ رہتا تھا اور ہر حال میں اس کا خیال رکھتا تھا۔ شہزادی اور مرچو کی دوستی بچپن سے تھی۔ مرچو ہمیشہ شہزادی کے ساتھ کھیلتا اور اپنی شرارتوں سے اسے ہنساتا تھا۔ شہزادی اسے اپنا بہترین دوست سمجھتی تھی۔ محل کے ارد گرد جہاں شہزادی جاتی، مرچو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دن ایک خوفناک جادوگر شہزادی کی ریاست پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ شہزادی کی سلطنت بہت خوشحال ہے اور وہ جادو کی طاقت سے اس خوشحالی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ جادوگر نے ایک سازش تیار کی اور شہزادی کو اغوا کر کے اپنے جادوئی قلعے میں لے جانے کا ارادہ کیا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، جادوگر نے اپنی جادوئی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے شہزادی کو اغوا کر لیا اور اسے ایک دور دراز قلعے میں قید کر دیا۔ شہزادی کو جب ہوش آیا تو وہ ایک اندھیرے اور ویران کمرے میں قید تھی۔ اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جب مرچو کو شہزادی کے اغوا ہونے کا پتہ چلا تو وہ فوراً اسے بچانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مرچو کے پاس کوئی بڑی طاقت یا ہتھیار نہیں تھے، لیکن اس کے پاس ایک ہوشیار دماغ تھا اور اس کے ساتھ سرخ مرچیں بھی تھیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی تھیں۔ مرچو جانتا تھا کہ اسے واپس جانے کے لیے راستہ یاد رکھنا ہوگا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ راستے میں چھوٹے چھوٹے کنکر گراتا جائے گا تاکہ واپسی کا راستہ بھول نہ جائے۔ مرچو نے جادوگر کا پیچھا شروع کیا، لیکن جادوگر بہت تیز تھا۔ مرچو نے اپنی حکمت عملی کے مطابق راستے میں چھوٹے چھوٹے کنکر گراتے ہوئے سفر جاری رکھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کنکر واپسی کا نشان بنیں گے۔ راستے میں کچھ سرخ مرچیں بھی پیچھے رہنے لگیں جو مرچو کے لیے ایک علامت تھی کہ اس کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ آخرکار مرچو جادوگر کے قلعے تک پہنچ گیا۔ اس نے شہزادی کو ایک تاریک اور گہرے کمرے میں قید پایا۔ مرچو نے خاموشی سے جادوگر کی نظروں سے بچتے ہوئے شہزادی کو آزاد کیا، لیکن جیسے ہی وہ قلعے سے نکلنے لگے، جادوگر کو ان کی موجودگی کا علم ہو گیا اور اس نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ مرچو نے جادوگر کو پیچھے رہنے کے لیے اپنی سرخ مرچوں کا استعمال کیا۔ جیسے ہی جادوگر قریب آیا، مرچو نے اس پر مرچوں کی دھول پھینک دی۔ جادوگر چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا کیونکہ مرچیں اس کے لیے زہر کی مانند تھیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرچو اور شہزادی قلعے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کنکروں کی نشاندہی کی وجہ سے مرچو اور شہزادی نے واپسی کا راستہ آسانی سے تلاش کر لیا اور اپنی سلطنت واپس پہنچ گئے۔ محل میں شہزادی کی واپسی پر جشن منایا گیا اور مرچو کو شہزادی کی جان بچانے پر بہادری کا انعام دیا گیا۔